بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم میں اردو کی تدریس کا سلسلہ جاری ہے، اور امید ہے کہ اب تک جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے متعلق جو کام آپ کو کرنے کے لیے دیا گیا ہے وہ آپ نے احسن طریقے سے مکمل کر لیا ہوگا، اور جو کام یاد کرنے کا تھا وہ انشاءاللہ یاد ہو چکا ہوگا۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس سبق کا تعلق پاکستانی کلچر سے، پاکستانی تہذیب سے، پاکستانی ثقافت سے ہے۔ پاکستان اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو کہ ہزاروں لاکھوں جانوں کی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا۔ اس وطن کی مٹی میں شہیدوں کا خون شامل ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس خون کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر نعمت سے نوازا۔ آپ پاکستان کے موسموں کو دیکھ لیں، تمام موسم پاکستان میں موجود ہیں۔ کاشتکاری کے لحاظ سے دیکھ لیں تو یہاں کی زمین زرخیز، سبزیاں، پھل، اناج، ہر طرح کی نعمت موجود، معدنیات سے بھرپور، گیس اور دیگر ذرائع جن سے قومیں فائدہ حاصل کرتی ہیں، وہ تمام نعمتیں پاکستان میں موجود ہیں۔ پاکستان جیسی نعمت کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ تو آج ہم اس پاکستان کی کچھ تہذیب و ثقافت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تہذیب و ثقافت میں فرق کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، یہ ہم آج یہ بھی جانیں گے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 87 یعنی 87 پہ۔ کتابیں کھول لیجئے، صفحہ نمبر 87۔ یہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 87 یعنی پیج نمبر 87، جس پہ سبق موجود ہے پاکستان کی تہذیب و ثقافت۔ اور ہمیشہ کی طرح سبق کی بلند خوانی سے پہلے اس سبق کے کچھ نئے الفاظ، ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں جو کہ بورڈ پہ تحریر ہیں۔ ان الفاظ معنی کو نوٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سبق کی بلند خوانی مکمل کرتے ہیں۔ تو پہلے بورڈ کو دیکھیں اور اس پہ جو الفاظ معنی موجود ہیں ان کو نوٹ فرما لیں۔ یہ کچھ الفاظ معنی سبق سے متعلق۔ پہلا لفظ ہے وضع ہو جانا، یعنی بن جانا، تشکیل پا جانا۔ اس کے بعد ہے بے آب و گیا، خشک اور بے گھاس۔ گیا گھاس کو کہتے ہیں، ہریالی کو کہتے ہیں، آب پانی کو کہتے ہیں۔ تو بے آب و گیا یعنی خشک اور بے گھاس جگہ۔ باسی، باشندہ، رہنے والا، کسی جگہ کا اس کو باسی کہا جاتا ہے۔ باسی کھانا بھی ہوتا ہے، روٹی بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ باسی سے مراد باشندہ یا کسی جگہ کا رہنے والا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے مضافاتی۔ مضافاتی علاقے وہ کہلاتے ہیں کسی شہر کے آس پاس جو مزید چھوٹے علاقے ہوتے ہیں، گاؤں دیہات وغیرہ شہر کے آس پاس، ان علاقوں کو مضافاتی علاقے کہتے ہیں۔ طرز معاشرت، زندگی گزارنے کے طریقے۔ اس کے بعد لفظ ہے قلب گرمانا، محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جوش بڑھانا۔ قلب گرمانا یعنی جوش بڑھانا۔ اس کے بعد لفظ ہے عزیز و اقارب یعنی رشتہ دار۔ فراموش کرنا، بھلا دینا۔ اور آخری لفظ ہے یلغار، اس کا مطلب ہوتا ہے حملہ۔ لیکن ان کے استعمال میں مذکر اور مؤنث کا فرق رکھا جاتا ہے۔ یلغار ہوتی ہے اور حملہ ہوتا ہے۔ تو یلغار مؤنث کے صیغے میں استعمال ہوتی ہے، اور حملہ جو ہے اس کو مذکر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں فرق ہے مذکر اور مؤنث کا۔ خیر، یہ الفاظ معنی ہیں، ان کو نوٹ فرما لیں اور یاد کر لیں تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم سبق کی بلند خوانی کی طرف آتے ہیں، کتاب کے صفحہ نمبر 87 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
عزیز طلبہ، جیسے کہ ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ دوران بلند خوانی مزید اگر کچھ ایسے الفاظ آتے ہیں جن کے معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے یا ہم نہیں جانتے تو ان الفاظ کو انڈر لائن کر لیا کریں، بعد میں لغت سے دیکھا کریں کہ ان کے معنی کیا ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے تدریس کا یہ بھی کہ آپ خود ان کو انڈر لائن کر کے خود لغت سے تلاش کریں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو دوران تدریس اس کا بھی اہتمام کیا کریں۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہذیب و ثقافت عام طور پر ایک ہی معنوں میں استعمال ہونے والے یا سمجھے جانے والے الفاظ ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک باریک سا فرق ہے۔ جب ہم تہذیب و ثقافت کی معنوی بات کرتے ہیں، معنوی اعتبار سے، تو دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک فرق بھی ہے باریک سا، جس کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کسی بھی خطے میں رہنے والے لوگوں کے رہن سہن، رسم و رواج، زبان و ادب، فنون لطیفہ، عقائد و نظریات اور زندگی اور موت کے مواقع پر اظہار کی جو صورتیں ہیں، یہ سب ثقافت ہیں، یہ سب ثقافت میں شمار ہوتی ہیں۔ فنون لطیفہ مختلف فنون کا مجموعہ کے طور پر کہا ہے، جس میں شاعری، مصوری، تعمیر فن وغیرہ، یہ تمام فنون کے مجموعے کو فنون لطیفہ کہتے ہیں۔ تو کیا بتایا کہ کسی بھی خطے میں رہنے والے لوگوں کے رہن سہن، رسم و رواج، زبان و ادب، فنون لطیفہ، عقائد و نظریات اور زندگی اور موت کے مواقع پر اظہار کی جو صورتیں ہیں، یہ سب ثقافت میں شمار ہوتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب تمدن مطلب رہنے کا طریقہ ہے، معاشرت اور دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ جو تمدن و معاشرت میں مذکورہ کیفیتوں کے اظہار کے لیے طریقے، سلیقے، ضابطے، اصول و قوانین وضع ہو جاتے ہیں تو اسے تہذیب کہتے ہیں، یعنی اس کی جو صورتیں ہیں، اس کے اظہار کی وہ ثقافت ہوتی ہیں، اور اس ثقافت کے جو اصول وضع ہو جاتے ہیں، جو قانون بن جاتے ہیں، انہیں تہذیب کہتے ہیں۔ یہ باریک سا فرق ہے جو آج سے پہلے ہمیں نہیں معلوم تھا، اس کو آج یاد رکھیں گے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ کسی بھی ثقافت کا وہاں کے رہنے والوں پر بہت اثر ہوتا ہے۔ جو ثقافت، جو تہذیب جس خطے کی، جس علاقے کی ہے، یقیناً وہاں کے رہنے والے بھی اس سے محفوظ نہیں رہیں گے، ان کا اثر ان کی زندگیوں پر لازمی ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے جس خطے میں واقع ہے، اس کے مختلف علاقوں میں مختلف تہذیبوں نے جنم لیا، یعنی یہاں سے ان کی ابتدا ہوئی، آغاز ہوا۔ جنم لینے کا مطلب تو پیدا ہونا بھی ہوتا ہے، آغاز اور ابتدا بھی ہوتا ہے۔ اور ان کے تہذیبوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جن کی عمریں سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال ہیں۔ پاکستان مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کے ملاپ کا مقام ہے۔ قدیم تہذیبوں میں یعنی پرانی تہذیبوں میں وادی سندھ، مہر گڑھ اور گندھارے کی تہذیبیں شامل ہیں۔ پاکستان کی تہذیب و ثقافت پر ان تہذیبوں کے علاوہ ہندوؤں، عربوں، افغانوں، مغلوں، ترکوں، ایرانیوں اور انگریزوں کی تہذیب و ثقافت کے اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ پاکستان ساحل سمندر سے لے کر بے آب و گیا ریگستانوں، چٹیل میدانوں، اونچے اونچے پہاڑوں تک جو مختلف جغرافیائی کیفیت اور آب و ہوا لیے ہوئے ہیں، انہوں نے پاکستانی ثقافت کو مزید رنگا رنگ اور دلکش بنا دیا۔ اسی لیے پاکستان مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک الگ الگ زبانیں، بولیاں، لباس، کھانا پینا، رہن سہن اور طرز تعمیر نظر آتے ہیں۔ آئیے پاکستان میں پائی جانے والی مختلف تہذیبوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پاکستان میں جیسے ہمیں اوپر بتایا گیا کہ مختلف تہذیبوں نے جنم لیا، وہ تہذیبیں آج بھی یہاں موجود ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں۔ ان میں چند بڑی تہذیبوں کے بارے میں آج یہاں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پہلی تہذیب مہر گڑھ کی تہذیب، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ پاکستان کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے، یعنی پرانی سے پرانی تہذیبوں کی جب بات ہوتی ہے تو مہر گڑھ کا شمار ان تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ یہ تہذیب بلوچستان کے ایک علاقے کی تہذیب ہے۔ مہر گڑھ کی تہذیب کے جو اثرات ہیں وہ کہاں ملتے ہیں؟ وہ بلوچستان کے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ اس کو انڈر لائن کر لیں۔
اس دور میں پہلی مرتبہ جنوبی ایشیا میں باقاعدہ زراعت کا آغاز ہوا. زراعت سمجھتے ہیں کھیتی باڑی کرنا؟ جی شاباش. زراعت کا مطلب کھیتی باڑی. یعنی اسی دور میں جنوبی ایشیا میں باقاعدہ زراعت کا آغاز ہوا، یعنی اس سے پہلے یہاں پہ کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی. جو وادی سندھ کی تہذیب کے اختتام تک رہا، یہاں کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے باسیوں نے، یعنی کہ یہاں کے رہنے والوں نے، باشندے پڑھتے ہیں نا، باسی کے معنی باشندہ یا رہنے والا، تو فرماتے ہیں کہ یہاں کے باسیوں نے 5100 قاف میم، اس کا مطلب تھا قبل مسیح. قاف میم کا مطلب یہاں شارٹ کر کے لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب تھا قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ. قبل مسیح کا مطلب کیا لیا جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ. تو فرماتے ہیں 5100 میں اینٹوں کی مدد سے گھروں کی تعمیر شروع کر دی تھی. یعنی باقاعدہ مضبوط مکانات بنانے کی ترتیب ہے وہ کافی قدیم زمانے سے شروع ہو چکی تھی کہ جب یہاں پہ اینٹوں سے مکانات تعمیر شروع کیے گئے. اس دور کا ایک شہر مہر گڑھ جو کہ 170 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا. ایکڑ رقبے کے حساب سے سمجھایا جاتا ہے، جس میں تقریباً 4840 مربع گز کا جو ایک رقبہ ہوتا ہے زمین کا، اس کو ایکڑ کہا جاتا ہے. گاؤں دیہاتوں میں یہ عام سی بات ہے، مربع، ایکڑ، قلہ وغیرہ. تو ایکڑ کے معنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 4840 مربع گز کا رقبہ ہے. مربع گز سمجھتے ہیں؟ اسکوائر یارڈ. یعنی 170 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا. کسی بھی قدیم تہذیب کا اب تک دریافت ہونے والا سب سے بڑا شہر ہے، اور 3500 قبل مسیح تک دستکاری کا ایک اہم اور بڑے مرکز کی حیثیت بھی رکھتا تھا. دستکاری یعنی ہاتھوں سے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں سجاوٹ کے لحاظ سے گھروں میں، ان کو دستکاری میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی ہاتھوں سے بنائی جانے والی چیزیں. یہ مہر گڑھ کی تہذیب کے بارے میں بتایا گیا. اس کے بعد وادی سندھ کی تہذیب، جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وادی سندھ کی تہذیب بھی دنیا کی قدیم ترین اور مشہور تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے. اس تہذیب کے آثار دریائے سندھ کے کنارے کے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں. منجے دڑوں کا تہذیبی ورثہ لاڑکانہ ڈویژن میں واقع ہے. اپنے عروج کے دور میں، یعنی جب یہ ترقی کا دور تھا ان کا، اس دور میں وادی سندھ کی آبادی تقریباً 50 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی. یعنی لوگوں پر، نفوس لوگ، نفس کی جمع ہے نفس، لوگ، نفوس لوگوں، یعنی اس زمانے میں یہاں کی آبادی تقریباً 50 لاکھ لوگوں پر مشتمل تھی. یہاں کی گلیاں، تالاب، گھروں کی ترتیب و تعمیر اور فراہمی نکاسی آب کے نظام کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کم سہولتوں کے باوجود طرز معاشرت میں، زندگی گزارنے کے طریقوں میں کتنے مہذب تھے، یعنی سلیقہ مند تھے. کتنے پرانی تہذیب کو جب آثار وہاں سے ملے، منجے دڑوں کے جو آثار ملے، تو وہاں جو نقشے دیکھے گئے، جو طرز تعمیر کے جو طریقے تھے وہاں پہ مختلف قسم کے، اس سے اندازہ ہوا کہ طرز یعنی زندگی گزارنے کے طریقے تھے انتہائی مہذبانہ تھے ان کے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہڑپا اور منجے دڑو اس دور کے اہم شہر ہیں. ضلع ساہیوال میں ہڑپا تہذیب کے آثار محفوظ کر لیے گئے ہیں. منجے دڑو اور ہڑپا کہ ان باقیات میں سے اس دور کے انسانوں کی تخلیقی صلاحیت، معاشرتی شعور اور جفا کشی کا اندازہ ہوتا ہے. باقیات یعنی باقی بچ جانے والی چیزیں. تو ہڑپا کی ان باقیات سے اس دور کے انسانوں کی تخلیقی صلاحیت، معاشرتی شعور اور جفا کشی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ترقی یافتہ اور طرز معاشرت میں کتنے آگے تھے. اتنے قدیم زمانے میں بھی وہ کس طرح اپنی زندگی ایک بہترین انداز سے گزارنے کے طریقے جانتے تھے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی مہذب قسم کے لوگ تھے. یہ اس سبق کا بلند خوانی صفحہ نمبر 88 کے دوسرے پیراگراف تک ہو گئی، جس میں ہم نے 2 تہذیبوں کے بارے میں پڑھ لیا. آج کی اس بلند خوانی کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. دوسرے لیکچر میں، دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ اس سبق کو مکمل کریں گے اور باقی سوال جواب کی طرف انشاءاللہ جائیں گے. ڈائری نوٹ فرما لیں کہ اس سبق کے جو الفاظ معنی لکھوائے گئے ہیں ان کو نوٹ فرما لیں. یہ ڈائری نوٹ کر لیں، یہ ڈائری نوٹ فرما لیں. سبق کے الفاظ معنی تحریر کر لیں گے. دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.